اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے نام میں فے ہے اور آپ مرد ہیں تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے نام میں فے ہے اور آپ مرد ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوگی۔ آپ کے اندر لوگوں کو بے وقوف بنانے کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہوگی۔ آپ کے اندر لالچ کا ایسپیکٹ بہت زیادہ ہوگا۔ یہ تین چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں ان کو دھیان سے پہلے سن لیجئے، کیونکہ مولا علی کی حدیث ہے کہ تم نے اگر کسی سے اس کے عیب بیان کیے تو گویا تم نے اس پر احسان کی حد کر دی۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو اللہ نے اس نام کی وجہ سے چیزیں دی ہیں، آپ ان کو پازیٹیو انرجی میں، پازیٹیو ایسپیکٹس آف لائف میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو جانیں گے نہیں، اس کو پہچانیں گے نہیں، تو یہ نام آپ کو لالچ، دنیا، لوگوں کو بلف کرنے، لوگوں کو بے وقوف بنانے، غصب کرنے، ان کو دھوکہ دینے میں دھکیل دے گا۔ فے نام کا حرف اگر آپ کے نام میں ہے اور آپ اگر دین کی طرف نہیں ہیں تو آپ دنیا کی طرف چلے جائیں گے۔ دال سے ہی دین ہے اور دال ہی سے دنیا ہے، جیم سے ہی جہنم ہے اور جیم سے ہی جنت ہے۔ یہی فے یا تو آپ کو دنیا میں فنا کر دے گا یا اللہ کی ذات میں فنا کر دے گا۔ اس فرق کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ابھی کامنٹس میں لائن لگ جائے گی، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا، یہ سب بکواس ہے۔ دیکھیے کامنٹس میں لوگ کس طرح بات کرتے ہیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو عیب بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو برائی ہے وہ آپ کے اوپر ہی آتی ہے۔ جب آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہیں تو یہ کریڈٹ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے کہ جو کسی کی کریکشن کرنا چاہے یا اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہے، برا اسے ہی لوگ کہتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں ام ابیہا کے ویورز کو، اور جو فریکوینٹ ویورز ہیں وہ میری باتوں کو بہت غازی کی جوتیوں کے صدقے تعویذ کی طرح بنا کر رکھتے ہیں اور زندگی بھر وہ اس سے ثمرات پائیں گے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور اس کے عوض آپ کو برائی نہ ملی تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ کی نیکی قبول ہی نہیں فرمائی۔ تو آپ جب یہ سمجھ لیں گے کہ فے نام آپ کو جو نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، آپ اسے اپنے دین سے، اپنی رائچسنس سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی سچ بولنے سے، اپنی قربانی سے، اپنے ایثار سے، اپنے جذبے سے، اپنی حلال پرستی سے آپ اسے اپنی پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور کنورٹ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی جو نظر ہوتی ہے فے نام والے کے لیے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ فے نام والے کو لوگ برا ہی سمجھتے ہیں۔ جس کے نام میں وہ مرد ہے اور فے ہوگا، اکثر لوگ انہیں دھوکے بازوں میں ہی شمار کریں گے۔ لوگ ان کو اچھی نظروں سے نام نہیں لیں گے۔ لوگ ان کو دنیا پرستوں کی فہرست میں ضرور شمار کریں گے۔ لوگ انہیں کسی نہ کسی دھوکے کے ایسپیکٹ میں ضرور تذکرہ کریں گے۔ لوگ ضرور کہیں گے کہ اس نام نے ہمیں فلاں مقام پر دھوکہ دیا۔ اگر کوئی آ کر مجھے کسی مرد کا نام بتائے اور یہ بتائے کہ اس نے دھوکہ دیا تھا اور اس کے نام میں فے ہوگا تو میں حیران ہرگز نہیں ہوں گا۔ اپنی تجلیات کو، اپنی کیپیسٹیز کو پہچان لینے والے بہت جلدی اپنے نام کی نیگیٹیوٹی پر قابو پا لیتے ہیں۔ اب یہاں یہ ایسپیکٹ کہ کیا کیا جائے، سب سے پہلا طریقہ تو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ دین سے، راست بازی سے، نیکی سے، رائچسنس سے، سیدھے رستے پر، حلال پرستی سے آپ اپنی اس نام کی قوت کو اپنے حق میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ نام ہی چینج کر دیں۔ ایسا نام چوز کریں کہ جو آپ کی برتھ سٹیٹ سے آپ کو کیپیسیٹیٹ کرتا ہو، آپ کو پیرالل لے کر چلے، زندگی میں آپ کے لیے کمپٹیشن کو لیس کرے، کمپٹیٹو اللہ کے رسول کے راستے میں آپ کو ملے، نہ کہ یزید کے لیے
حرام خوروں کے راستے میں آپ کو کمپٹیشن ملے، آپ دنیا کے لیے کمپیٹ کریں، نہیں آپ دین کے لیے کمپیٹ کریں گے، دنیا آپ کے آگے آلریڈی سبمٹ ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دنیا کو زیر کرنے کی کوشش کریں گے تو دین تو پھسل ہی جائے گا، دنیا آپ کو کولیپس کر دے گی اور آپ کی زندگی کی بوٹ کیپسائز ہو جائے گی. سو یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو کافی عرصہ ہو گیا اور میچور ہو گئے ہیں تو اب آپ اپنی اس جو تجلیات ہیں اس نام کی، اس کو پازیٹیو انرجی میں کنورٹ کریں. اور نہیں کر سکتے اور ویک محسوس کرتے ہیں تو آسان سا حل ہے، اپنا نام چینج کر لیں. فے کا حرف جس مرد کے نام میں ہوگا لوگ اسے کسی مارکے سے ضرور یاد کریں گے. اب یہ مارکا دنیاوی بھی ہو سکتا ہے اور یہ مارکا کوئی آخرت کا ایسپیکٹ اور لائے عمل بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ایسے لوگ کسی دنیا پرستی کی وجہ سے بدنام ہو کر بھی مشہور ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگ کسی اچھے کام کے حادثاتی طور پر مشہور ہونے کا باعث بھی ہو سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر فے اگر کسی مرد کے نام میں ہے تو وہ اچھے ٹیکسٹ میں، اچھی کتابوں میں، اچھی بکس میں، اچھی میموریز میں، پازیٹیو انرجیز میں اور پازیٹیو ایسپیکٹس آف لائف میں لوگوں کے گڈ ڈسکشنز کا حصہ نہیں ہوتا. اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے. بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ اللہ شاہ غادی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی، اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی، دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10 15 20 منٹ لگتے ہیں. باہر سے آؤ، فائل دو، آپ اپنی دوائی لو، انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر، یہاں تو ہندو بھی، عیسائی، کرسچن، دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے، اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں، وہ کرام ہے، دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے، ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے، یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی، کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں. لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے، اتنی انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے، صحیح طریقے سے بٹھایا، کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے، ترقی دے. اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا، جو سننے والے ہیں، ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں. ہر چیز کا علاج ہے، آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ، ہر انسان ہے. عبداللہ شاہ غادی بابا ہے وہاں، یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی؟ یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار، جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی، لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی، میرا نام مقدام غازی ہے اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں. اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں. میں خدمت میں ہوں اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے، یہ سراسر غلط ہے اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے. اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے اسے. ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا، زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا.
सरकार के कहते ज़रा डायलिसिस बेहतर हो जाए फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।